ارے اتنا ہلہ کر دیا، 22 جنوری 22 جنوری 22 جنوری، ایسا لگ رہا ہے 15 اگست ہونے والا ہے۔ تمہاری یہ تصویر تو اب جائے گی، لیکن خوف نہیں ہے۔ تم جس کے نام پر دیا جلا رہے ہو، یہاں غلاموں نے پہلے سے جلا کے بتایا ہے کہ نبی کے نام پر کل بھی چراغ جلتا تھا، آج بھی جلتا رہے۔ کیا بات، بے شک بے شک، سبحان اور اللہ۔ ہندوستان کی سرزمین پر رب تبارک و تعالی اگر حجابات ہٹا دے، ہر ایک کے سینے سے وہ روشنی چمکتی بھی نظر آئے۔ کیا بات، بے شک بے اس شک لیے بے کہ شک۔ ہندوستان کے مسلمان الحمدللہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایسے وفادار ہیں۔ میں جانتا ہوں پوری دنیا بھر کے مسلمانوں کا مطالعہ کیا ہوا ہے، جو عشق تمہارے پاس ہے اس کی مثال بہت کم ملتی ہے، بے شک بے شک بے بہت شک۔ کم ملتی ہے۔ اس لیے کہ نبی پاک کے نام پر مر مٹنے والی قوم ہم نے یہاں پر دیکھی ہے۔ گنہگار تو ہے لیکن نبی کے غدار نہیں ہے۔ بے شک تو ہم صرف اس لیے آتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ یہاں ٹھنڈا ہونے نہ پائے۔ واہ واہ واہ۔ اور اب ہم نے دیکھ لیا ہے باہر کا ٹیمپریچر تو 10 ڈگری بتا رہا ہے، اندر کا ٹیمپریچر 50 ڈگری ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ جلسے کے اندر کا ٹیمپریچر بہت ہائی ہے، یہاں کسی کو ٹھنڈی تو نہیں لگ رہی ہے، بالکل نہیں۔ اور کیسے لگے گی دل کے اندر جو عشق رسول کی گرمی موجود بے ہے۔ شک بے شک۔ اور عاشق رسول کو ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے، بس میرا میسج یہی ہے۔ اور حالات جیسے بھی ہوں جواب دینے کے لیے زبان کھلی رہنی کیا چاہیے۔ بات، واہ واہ۔ لوگ سوالات کر رہے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں 22 جنوری، آپ کیا کہتے ہیں 22 جنوری، سنو۔ اور بعض لوگوں نے ہم سے یہ بھی کہا کہ حالات بڑے سخت ہیں، کچھ زیادہ نہ بولنا چاہیے۔ ان سے کہو ہماری ماؤں نے ہمارے گود میں ان کی صرف دودھ نہیں عشق رسول بھی پلایا۔ کیا بات، واہ واہ واہ۔ اور سنو، جنگ احد کا واقعہ ہے، جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 700 صحابہ کے ساتھ تھے۔ توجہ، جواب دینا کتنا ضروری ہے۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ حالات پر چھوڑ دے، حالات جواب دیں گے، تم کائے کے لیے ہو یہاں؟ کیا بات، تم کس لیے ہو؟ بالکل صحیح بات۔ اسلام کے نام پر روٹیاں کھانا ہے، حلوہ پراٹھے کھانے ہیں، اور مصیبتیں آئیں تو گھر میں بیٹھے رہو گے، اور گھر کے اندر بیٹھ کر کے دعائیں کریں گے یا بد دعائیں کریں گے؟ ارے یہ تو عورتوں کے لیے کہا گیا ہے، صحیح صحیح وہ صحیح۔ زنانہ دعائیں ہیں جو عورتیں گھر میں بیٹھ کر دعا کریں گی، اور اللہ تعالیٰ نے زبان عطا کی ہے تو تم جواب دو گے، اسلام کا دفاع کرو گے۔ بے شک۔ احد کے میدان میں 70 صحابہ شہید ہو گئے، جس میں امیر حمزہ کا کلیجہ چبا دیا گیا، عبداللہ بن جہش کے 80 ٹکڑے کر کے کافروں نے ہار بنا کر ان کے ٹکڑے پہن لیے۔ اتنی سخت حالت کے بعد جب صحابہ اکرام پیچھے ہٹ گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑی کے اندر بیٹھے تھے۔ کافروں کا اس وقت غلغلہ تھا، جیسے آج ناچتے ہیں نا، تھوڑا سا کچھ مل جائے ناچنے لگ جائیں، اب ہمارا ہی ہے ہمارا ہی ہے۔ جب دیکھا 70 صحابہ شہید ہو گئے، جھنڈے اٹھائے اور ناچ کود شروع، اچھل کود کرتے ہوئے پکارنے لگ گئے۔ ادھر سے ابو سفیان نے کہا کہاں ہے محمد، کہاں ہے ابو بکر، کہاں ہے عمر؟ جب سناٹا تھا پوری جنگ کے میدان، صحابہ پیچھے ہٹ چکے ہیں، تو کیا ایسے حالات میں جواب نہیں دینا چاہیے؟ 70 صحابہ کی لاشیں ہیں وہاں پر میدان میں، پکارنے لگ گیا ادھر سے، اور پھر اعلان نعرہ کیا لگ رہا تھا، سنو، اعلو حبل، اعلو حبل۔ حبل ان کے خدا کا نام ہے، ان کے دیوتا کا نام ہے، اور نعرہ لگا رہا تھا ہمارا دیوتا بلند ہو، ہمارا دیوتا بلند ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک یہ آواز آئی، اور جانتے ہو میرے آقا نے کیا کہا؟ حضور پاک کے 2 دانت مبارک زخمی تھے، شہید ہو چکے، چہرہ خون آلود، چہرہ خون سے بھرا ہوا ہے، اور اس کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین وہاں پر موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا عمر جواب دو اس کا۔ کیا بات، واہ واہ۔ جنگ کا میدان ہے، عمر جواب دو اس کا۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، کہا ابو سفیان پوچھتا ہے محمد کہاں ہے، ابو بکر کہاں ہے، عمر کہاں ہے؟
یہ ہے محمد، یہ ہے ابو بکر، یہ ہے عمر، ہم زندہ ہیں اور تیری آنکھوں میں گڑتے رہیں گے۔ کیا بات، واہ 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 واہ، جب اولو حبل کہا تو حضرت عمر نے کیا کہا معلوم ہے؟ اللہ اجل، اللہ اجل، کیا بات، کیا بات، اللہ بلند ہے، اللہ بلند ہے۔ ادھر سے پھر نعرہ لگ رہا تھا کہ لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس تو عزا ہے، عزا بھی ان کے خدا کا نام ہے۔ ہاں، عزت والے کو کہتے تھے ہمارے پاس عزت والا خدا ہے، تمہارے پاس تو ہے ہی نہیں۔ حضرت عمر نے کہا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مددگار ہے، تمہارا کوئی نہیں ہے۔ کیا بات، واہ واہ، پھر ادھر سے اعلان ہو رہا ہے، نعرہ لگ رہا ہے، یہ چھیڑ خانی جب ہوگی تو ہم جواب دیتے رہیں گے۔ یاد رکھو جب پکارا جائے گا اسلام کے نام پر ہم جواب دیں گے انشاءاللہ۔ بے شک اے انشاءاللہ، بچوں تم بھی جواب دیتے رہو۔ انشاءاللہ۔ ہاں، پھر ادھر سے ہوا ارے عمر کب تک بولتے رہو گے؟ دیکھو ہم بدر کا بدلہ لے لیے، بدر میں ان کے 70 مارے گئے تھے، کہا بدر کا بدلہ لے لیے، ہمارے 70 تم نے مارے تھے، اب 70 تمہارے مر گئے، برابر ہو گیا۔ حضرت عمر نے کہا، حضور نے کہا عمر جواب دو اس کا، کیا بات، جواب دو۔ کیا حضرت عمر کی ذہانت تھی، کہا ابو سفیان کہاں کی برابری، کوئی برابری نہیں، تمہارے جو مرے دوزخ میں گئے، ہمارے جو مرے جنت میں گئے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، تمہارے جو مرے ہیں بدر میں دوزخ میں ہے، ہمارے جو مرے ہیں شہید ہیں اور جنت میں ہیں، کیا بات، واہ واہ، کوئی برابری نہیں ہے۔ بے شک، یہ ہے جواب احد کے میدان سے دیا گیا تھا۔ آج لوگوں میں ایک ایسی سراسیمگی پھیلی ہوئی ہے، کچھ نہ بولو، کچھ نہ بولو۔ میرے عزیزو تمہاری پکڑ ہوگی، تمہاری پکڑ ہوگی قیامت کے دن۔ رب تبارک و تعالیٰ کا یہ وہ نکھرا ہوا دین جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، اس پر جب کوئی کتا بھوکے گا تو ہم اس کو جواب نہ دیں، ہم اس کے متعلق نہ کہیں۔ میرے عزیزو اگر یہ کہنا آزادی کے خلاف ہے، یہ جرم ہے، تو یہ جرم ہم بار بار کریں۔ کیا بات، واہ واہ، عشق گر جرم ہے تو پھانسی کی سزا دو، مگر یہ ہاں مگر یہ کہ در محبوب پہ لیکن یہ سزا دی جائے۔ بے شک بے شک، عزیزان گرامی وقار، مدینہ طیبہ میں ایک مرتبہ یہودیوں کا اجتماع ہوا، 50,000 کے قریب یہودی جمع ہو گئے تھے، اور ان کا مجمع ہے، ان کا مولوی ہے، اور ممبر پر کھڑے ہو کر بیان کیا کر رہا ہے مولوی کہ دیکھو مسلمانوں کا خدا غریب ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت کا مذاق اڑا رہا تھا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے گا؟ قرآن کی ایک آیت ہے جس میں رب تعالیٰ